برہان رشید نے بھی اس کو بیان فرمایا اور فرمایا پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات حضور علیہ السلام کو اپنی عظیم نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ہم بعض نشانیاں دکھائیں۔ تو جو حضور نے دیکھا وہ اتنا کثیر ہے کہ وہ کسی ایک حدیث میں مضمون بیان نہیں ہوا۔ کتب حدیث میں وہ احادیث جو ہیں وہ متفرق ہیں، اور کسی ایک صحابی کے سامنے حضور نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ مختلف مجالس میں نبی کریم علیہ السلام نے مختلف باتوں کو معراج کی منکشف فرمایا، تو وہ اتنی ساری ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ بعض میں اتنا کچھ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، تو کل نشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہیں یہ مخلوق کی عقل سے ماورا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا سیاق و سباق بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت سے 3 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم رات عطا فرمائی اور اپنے پاس بلا کر اپنی نشانیاں دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداءً جب اعلان نبوت فرمایا تو اپنے قبیلے والوں کو دعوت ایمان دی۔ عرب میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت سخت مخالفت ہوئی، تو حضور علیہ السلام ان سے دل برداشتہ ہو کے پھر طائف کے لیے آپ تشریف لے گئے کہ میں طائف میں جا کے لوگوں کو حق کا پیغام سناتا ہوں۔ طائف میں کیا ہوا کہ پلاننگ کے تحت نبی کریم علیہ السلام پہ سنگ باری نوجوان اوباش لڑکوں سے کرائی گئی، جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی نالین مبارکہ خون میں بھر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے جو فرشتہ ہے عذاب کا مقرر تھا وہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو میں یہ پوری بستی کو تہس تو نیست کر دوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لے آئیں گی۔ تو آپ نے عذاب کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اب یہ سارا وہ ماحول ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنوں کی جانب سے بھی مخالفت ہے، چند ایک لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، اور دوسرا طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، تو یہ وہ ایسا موقع تھا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر بہت زیادہ غم کے گویا بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، تازہ دم فرمانے کے لیے اور دوبارہ سے مستعد گویا فرمانے کے لیے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار پر انوار کروایا، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر سے وہ تمام غم جو ہیں وہ خلط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے دیدار فرمانے کے بعد گویا دوبارہ تبلیغ کے لیے جب تشریف لے جائیں تو پہلے سے زیادہ آپ مستعد ہوں اور وہ تمام غم آپ کے قلب اطہر سے گویا دور کر دیے جائیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہمارے علماء نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے پر تجلیات الہی کی تاب نہ لا سکیں گے اور وہ جل کے خاکستر ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑا، اور حضرت جبریل کو چھوڑ کے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور رب ایک قالین نبی کریم علیہ السلام کے لیے آیا جس پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے ان حجابات کو طے فرمایا، اور پھر ایک مقام ایسے آیا کہ وہ رب بھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ
السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 حجابات کو طے فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تک تشریف لے گئے تو آپ پہ خوف کی کیفیت تاری ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آواز قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب آپ کے درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری توجہ اس جانب نہیں گئی، بلکہ اس جانب گئی کہ اللہ تعالیٰ تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور اللہ فرمائے ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب صلوات بھیجتا ہے۔ تو بعد میرا خیال اس طرف گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود یعنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گھبراہٹ کے عالم میں جو مجھے سنائی گئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں سنائی گئی۔ اب یہاں علماء نے بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کا اگر تنہائیوں میں کسی سے دل بہل جاتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جو یار غار بھی رہے ہیں اور غار کی تنہائیوں میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور معراج کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں آپ کو کلام سنا کر آپ کے غم کی کیفیت اور خوف کی کیفیت کو دور فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام آیا کہ ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محمد آگے آئیے، اے احمد آگے بڑھیے، یہاں تک کہ ثم دنا فتدلا کے فکانا قاب قوسین اور ادنا کے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام فائز ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر آپ نے دیدار پرانوار فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ معراج ہے جسے میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کیا، جس میں ہزارہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بے شمار حکمتوں کو پنہا رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب معراج عطا فرمائی تو یہ معراج جو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تو اس کے بارے میں محققین علماء کا کیا قول ہے؟ تو یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ روح کا کام نہیں ہے، جسم کا کام ہے، تو جسم ہی سوار ہوتا ہے، روح سوار نہیں ہوتی۔ تو اب جسم کا کام ہے سوار ہونا، اور حضور کے لیے وہ بیت المقدس تک کے لیے سواری گویا کہ براق کی صورت میں لائی گئی، حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے، رقاب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تھامی، اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ امامت کرنا بھی روح کا خاصہ نہیں ہے، جسم معر روح کا خاصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام جو پہلے وفات پا چکے تھے وہ نبی کریم